الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. آج کا موضوع حلقہ اولا میں ادات الشرط ہے. ادات الشرط کا تعلق مفاہیم کی بحث سے ہے کہ مباحث الفاظ اصول فقہ میں آگے کے مرحلے میں ایک اور تقسیم سے سامنے آتے ہیں، اور وہ بنتی ہے اطلاق اور تقیید، عام اور خاص، اور تیسرا ہے مفاہیم. بالعموم کتابوں میں مفاہیم کی بحث کو عام اور خاص اور مطلق مقید سے مقدم کیا جاتا ہے، لیکن شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حلقات میں سب سے پہلے اطلاق اور تقیید کو بیان کیا ہے، اس کے بعد عام اور خاص کو، اور اس کے بعد مفاہیم کی بحث کو بیان کیا ہے، اور اسی کی ترتیب کی طرف ادھر اشارہ بھی ہے. لیکن آپ شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ اسے اٹھائیں، اس کتاب کو، شیخ رضا مظفر کی اصول فقہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے مفاہیم کی بحث پہلے ہے، اس کے بعد ہے عام خاص اور مطلق مقید کی. اسی طرح کفایہ ہے، کفایت الاصول انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس میں بھی اسی طرح مفاہیم کی بحث پہلے ہے اور بقیہ بحث بعد میں ہے. آپ نے عام کی بحث میں دیکھا کہ ایک اس میں لفظ ہے جس کے ذریعے سے عام کسے کہتے ہیں کہ لفظ کے ذریعے سے شمول کا معنی مراد لیا جائے. بعض ایسے کلمات آپ نے ملاحظہ کیے کہ جن کے اوپر اصولیوں کا اختلاف ہے کہ آیا یہ ادوات عموم میں سے ہیں یا نہیں. مثلا الف لام، الف لام اگر داخل ہو وہ عموم اور شمول کا معنی دیتا ہے یا نہیں. ہم نے پڑھا کہ وہ عموم اور شمول کا معنی نہیں دیتا، بلکہ جمع کے اوپر اگر داخل ہو تو جمع سے اطلاق کے ذریعے سے، قرینۃ الحکمہ کے ذریعے سے ہم شمول کا معنی مراد لیتے ہیں. آج کی بحث ہے ادات الشرط. یہ بحث تو گزر چکی کہ عام اور خاص کسے کہتے ہیں اور مطلق مقید کیا ہے. مفاہیم کاملاً ان سے جدا ایک بحث ہے، پورا ایک جدا ٹاپک ہے، اور اصول فقہ کی اہم ترین ابحاث میں اس کا شمار ہوتا ہے. بہت دقیق نہیں ہے، یعنی دقت اس طرح سے نہیں ہے کہ عقلی پیمانے پہ بہت ہمیں گہرائی میں جانا پڑے تو تب جا کے سمجھ آئے، کیونکہ بعض ایسی ابحاث ہیں اصول فقہ کی، جیسے انشاءاللہ ادھر آگے آ رہی ہے، وَإِلَّا اصولی فقہ کی دیگر کتابوں میں پہلے اس بحث کو ذکر کیا جاتا ہے امر اور نہیں کے ذیل میں ہی، کہ نہیں فساد کے اوپر دلالت کرتی ہے یا نہیں. مثلا ایک نہیں وارد ہوئی ہے، وہ نہیں اس شے کو فاسد ہونے پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں، یا اس طرح کے دیگر ابحاث ہیں. مفاہیم کی بحث میں قواعد بس یاد ہونے چاہیے. اگر مجھے اور آپ کو قواعد یاد ہیں تو یہ بحث بہتر سمجھ آئے گی. حاضر قواعد ہم نے حاضر رکھنے ہیں، کچھ منطقی قواعد ہیں اور کچھ اصول فقہ میں گزشتہ ہمارے اوراق میں قواعد گزر چکے ہیں. شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ادات الشرط کے ذیل میں اگرچہ یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ مفاہیم سے تعلق بحث رکھتی ہیں اور مفہوم کیا ہے، یہ باتیں ذکر نہیں کی، اور ادات الشرط کے ذیل میں دو ادوات کو ذکر کیا، ادات الشرط اور ادات الغایت. لیکن ہم اسی جگہ پر تھوڑا سا توقف کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایک درس یا ایک دو درس اس پہ پڑھ لیے کہ مفہوم کسے کہتے ہیں تو یہ بحث بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور حلقہ ثانیہ میں انشاءاللہ تعالی آپ اور بہتر طریقے سے اس کو سمجھیں گے. واقعاً حلقہ اولا ایک ایسا بہترین مرحلہ ہے اصول فقہ کا، مقدماتی تمہیدی، کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آگے کی کتابیں آپ کے لیے آسان ہیں. وَإِلَّا اصول فقہ شیخ رضا مظفر سے براہ راست شروع کریں، یا الموجز شیخ جعفر سبحانی کی، وہ بھی اصل میں کفایہ کی ترتیب پہ لکھی گئی ہے، اور انہوں نے اب جو مطالب لکھے ہیں اس میں یہ خیال نہیں رکھا کہ پہلے کس مقدماتی طور پہ کس بحث کو پہلے ذکر کیا جائے بعد میں کیا ذکر کیا جائے، تو اس لیے ادھر سمجھتے ہوئے مشکل پیش آ جاتی ہے.
اب ہم انشاءاللہ جب ادوات الشرط کی بحث ادھر پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اصول فقہ کی دیگر کتب میں پڑھیں گے، آپ کو وہ ابحاث سمجھ آنے لگ جائیں گے. لیکن آپ اس بحث کو ترک کر دیں اور براہ راست دیگر کتب سے شروع ہوں تو وہاں پہ آپ کو بہت تعمق کرنا پڑے گا اور آپ کو پریشانی لاحق ہوگی. آئیں اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے، ادوات الشرط کو شروع کرنے سے پہلے مفہوم کا جائزہ لیں. کس کا جائزہ؟ مفہوم. مفہوم سے کیا مراد ہے؟ مفہوم اصولی. اصطلاح اصولی میں مفہوم کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 مقدمات جاننا ضروری ہے. 3 مقدمات. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ لفظ مفہوم اصول فقہ کی اس بحث میں، یا جس کی جمع مفاہیم آتی ہے، اور مفاہیم کے ذیل میں 5-6 ٹاپکس یا 5-6 امور ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ لفظ مفہوم مشترک لفظی ہے اصطلاحات کی دنیا میں. یعنی یہ لفظ مفہوم علم منطق میں ایک جدا معنی میں آتا ہے، علم النحو میں ایک الگ معنی میں آتا ہے، اور علم الاصول میں ایک الگ معنی میں آتا ہے. لفظ مفہوم علم النحو میں مدلول یعنی معنی کے معنی میں آتا ہے. ہم معنی کہتے ہیں نا، لفظ اور معنی. لفظ کہاں تک پہنچاتا ہے؟ معنی تک. اس معنی کو مفہوم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کہہ سکتے. آپ کہتے ہیں یار اس لفظ کا، اس کلام کا، یا اس جملے کا، یا اس کلمے کا مفہوم سمجھ آیا؟ بس اس کا یہ مطلب ہے معنی اور مفہوم ایک ہی ہے. لیکن کہاں پر؟ علم النحو میں، یا لغوی طور پہ. ایک ہے علم منطق میں. مدلول تو خصوصی طور پہ کہتے ہیں نا، لفظ کی دلالت جس کے اوپر. علم نحو میں دال مدلول لفظ نہیں چلتا، معنی لفظ معنی چلتا ہے، یا لفظ مفہوم چلتا ہے. صحیح. علم المنطق میں، علم منطق میں آپ دقت کریں کہ مفہوم مصداق کے مقابلے میں آتا ہے. وہ تصور جو ذہن میں موجود ہے، اس کو اگر آپ منطبق کرنا چاہیں خارج میں، تو وہ تصور ذہنی جس شے کے اوپر منطبق ہو رہا ہے اس شے کو کہتے ہیں مصداق. اور اس مصداق کے مقابلے میں جو ذہن میں موجود ہے تصور، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم. یہاں پر مفہوم کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ مصداق کے مقابلے میں. سمجھ آئی؟ علم منطق میں کسے کہتے ہیں؟ مفہوم. مفہوم جس کے مصداق. ہاں مفہوم. ہاں مفاہیم کلیہ انشاءاللہ اس میں آپ نے پڑھیں گے آگے بھی انشاءاللہ تعالی یہ بحث آئیں گی. اور منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مفہوم مصداق کے مقابلے میں آتا ہے. اگرچہ مباحث الفاظ میں ادھر یہ کہا گیا ہے، اپنے وہی نحوی معنی میں بھی اس کو مفہوم کہا گیا ہے، لفظ کے معنی کو بھی مفہوم کہا گیا ہے، لیکن منطقی اصطلاح خصوصی طور پہ مفہوم کی کس کے مقابلے میں ہے؟ مصداق کے مقابلے میں ہے. نمبر 3 ہمارے پاس اصول فقہ میں ایک اصطلاح آتی ہے. اصول فقہ میں، اصول فقہ کی اصطلاح میں مفہوم کہتے ہیں وہ جو منطوق کے مقابلے میں ہو. کس کے مقابلے میں؟ منطوق کے مقابلے میں. یہ پہلا مقدمہ ہمارا ختم ہو گیا. ہمارے پاس دوسرا مقدمہ آتا ہے کہ حکم شرعی اور اس کے متعلقات. حکم شرعی اور اس کے متعلقات. حکم شرعی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صادر ہونے والی تشریع و قانون کہ جو بشر کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اللہ نے قانون اتارے ہیں. ہم جب یہ عبارت پڑھتے ہیں صل الصلاۃ ایھا المکلف صم، یا اس طریقے سے، اور آپ نماز کی مثال پہ زیادہ دقت کریں، آسان ہے آپ کے لیے. صلی الصلاۃ، صلی کیا ہے؟ فعل امر ہے. اور فعل میں کتنی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ہمیشہ؟ 2 چیزیں. ایک ہے مادہ اور ایک ہے حیت. ادھر مادہ کیا ہے؟ سواد لام یا یہ ہے. اور حیت افعال.
حیت کی دلالت کس پر ہے؟ وجوب تدل علی، وہ حیت ہے معنی ربطی، لیکن ادھر کیا ہے وہ معنی ربطی؟ حیت امر ہمیشہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ وجوب کے اوپر، صحیح؟ پس ادھر ہماری کیا مراد ہوئی؟ یہ وجوب، وجوب حکم شرعی ہو گیا، حکم شرعی وجوب ہوا۔ اس کا تعلق کس سے جڑ رہا ہے؟ نماز سے، صلاۃ سے۔ صلاۃ کیا کہلائی؟ واجب۔ اور اب وجوب الصلاۃ، واجب کا، وجوب کا واجب سے جب تعلق بن گیا، یا متعلق حکم شرعی کون کہلایا؟ حکم شرعی۔ متعلق حکم شرعی کسے کہتے ہیں؟ حکم شرعی ہو گیا وجوب، وجوب کا یا حکم شرعی کا جس سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے اسے کہیں گے متعلق حکم شرعی۔ اسے آپ نے بار بار دہرانا ہے، کیونکہ سابقہ درس ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ والی نکات آدھا گھنٹہ ہم نے آپس میں ڈسکس کیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ والی اصطلاحات بیٹھ جائیں۔ بس حکم شرعی کوئی بھی ہم سے پوچھے تو حکم شرعی واجب ہوتا ہے یا وجوب؟ حکم شرعی واجب ہوتا ہے یا وجوب؟ اور اس وجوب کا جس سے تعلق جڑ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ متعلق حکم شرعی یا واجب، صحیح؟ اسی طریقے سے حرمت، یہ حکم شرعی ہے یا متعلق حکم شرعی؟ اور اس کا تعلق مثلا شرب الخمر، خمر سے جڑ رہا ہے تو خمر کیا ہوگا؟ حرام، متعلق حکم شرعی۔ متعلق حکم شرعی، متعلق حکم شرعی جس کو انجام دینا ہے، یعنی ایک عمل ہوگا نا وہ جسے انجام دیا جائے گا۔ متعلق حکم شرعی کا تعلق کس سے ہے؟ مکلف سے ہے، صحیح؟ مکلف کے اوپر ہے، اس لیے متعلق، متعلق کسے کہتے ہیں، صحیح؟ یا موضوع حکم بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اصل میں یہی نام رائج بھی ہے، اور رائج نام کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ موضوع حکم۔ ایک ہو گیا حکم شرعی، ایک ہو گیا متعلق حکم شرعی، اور تیسرا کیا ہو گیا؟ موضوع حکم۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ امر جس کا وجود میں آنا سبب بن جاتا ہے کہ حکم شرعی اس کے اوپر آئے، صحیح ہے؟ ہر وہ امر جس کا وجود سبب بنتا ہے کہ حکم شرعی لاگو ہو، جاری ہو، کہ اگر یہ نہ ہوتا تو حکم شرعی بھی نہیں ہوگا، یہ ہے تو حکم شرعی بھی ہے، صحیح؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ موضوع حکم شرعی، کہ جس کا وجود سبب بنتا ہے کہ حکم شرعی صادر اور لاگو ہو، جس کا وجود سبب بنتا ہے، یعنی موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع سبب ہے حکم شرعی کا، اگر موضوع نہیں ہوگا تو حکم شرعی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے قطع کی بحث میں، اس لیے آپ قطع کی بحث میں مراجعہ کریں، وہاں پر اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ دروس میں دیکھیں، ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں، ادھر اس کو آپ تھوڑا تفصیل سے سنیں، اس لیے یہ پہلے گزر چکا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔ موضوع حکم کسے کہتے ہیں؟ موضوع ان امور کے مجموعے کا نام ہے جن کا ہونا، جن کا وجود میں آنا سبب بن جاتا ہے کہ حکم شرعی اس کے اوپر لاگو ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر موضوع نہیں ہوگا تو حکم شرعی بھی نہیں ہوگا، اگر موضوع ہوگا تو حکم شرعی بھی ہوگا۔ اسی سے یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ فقہا اور مراجع اعظام ان کی ذمہ داری موضوعات کی تشخیص دینا نہیں ہے، حکم شرعی کی تشخیص دینا ہے۔ اس لیے اگر آپ جائیں نا، اور جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بھی معروف ہے، ایک شخص گیا، اس کے ہاتھ میں کوئی کالی چیز لگی ہوئی تھی، بال پوائنٹ کا نشان یا کوئی کالک لگی ہوئی تھی، تو اس نے جا کے انہیں دکھایا کہ اس کے اوپر وضو ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پانی سے مانع ہے، یعنی پانی پہنچنے سے روک رہا ہے، جل تک پانی نہیں پہنچنے دے گا، تو وضو نہیں ہوگا ورنہ ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر بعد یہ اسی کھرچ کھرچ کے آیا، پھر آ کے دکھایا کہ اس کے اوپر وضو ہو جائے گا، انہوں نے پھر وہی کہا کہ اگر یہ پانی سے مانع ہے تو وضو ہو جائے گا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ پھر گیا اور تھوڑا زخم بھی بن گیا، کہتا اب ہو جائے گا وضو؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم 100 دفعہ بھی آؤ میں تب یہی کہوں گا
کیونکہ یہ تشخیص دینا میرا کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تم نے خود تشخیص دینی ہے۔ میرا کام حکم بیان کرنا ہے جو روایات اور آیات میں موجود ہے، وہ تم تک پہنچانا ہے کہ اگر یہ معنی نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا، معنی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ معنی ہے یا نہیں، یہ موضوعات میں سے ہے نا، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو پھر حکم دوسرا آئے گا، معنی نہ ہو تو دوسرا حکم آئے گا۔ یہ حکم آئے گا کب؟ جب یہ وجود میں آئے گا نا ادھر، لہذا اس کی تشخیص کس نے دینی ہے؟ خود بندے نے دینی ہے۔ یہ موسیقی ہے یا نہیں، اس کی تشخیص کون دے گا؟ فقیہ تو بتائے گا موسیقی مثلا غنا حرام ہے، موسیقی کی قسمیں غنا حرام ہے، آیا یہ آواز جو میں سن رہا ہوں یہ غنا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا مجھے کیا پتا۔ وہ ہمیں بھی سوال اس طرح بھیجتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھیں اس میں غنا ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا اگر غنا ہو تو میں حرام کا شکار ہو جاؤں۔ آپ خود اس کی تشخیص دیں، یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ یہ جو کپ میں پڑا ہوا ہے سیاہ مادہ، یہ شراب ہے یا نہیں، تو اس کی تشخیص ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے مکلف کی خود ذمہ داری ہے۔ اس الکوہل سے مثلا نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، اس پرفیوم سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فقیہ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ دیکھے اس پرفیوم سے نماز ٹوٹتی ہے یا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فقیہ بتائے گا اگر اس میں حرام اجزاء ہیں تو نجس لباس سے نماز نہیں ہوتی۔ اب آیا اس میں اجزائے نجس موجود ہیں یا نہیں، یہ خود مکلف نے جا کے تحقیق کرنی۔ اس لیے یہاں پہ موضوع حکم بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، موضوعات ہوں گے تو احکام جاری ہوں گے نا، صحیح۔ بس یہ دوسرا ہمارے پاس مقدمہ تھا۔ تیسرا ہمارے پاس مقدمہ اس باب میں یہ آتا ہے کہ منطق میں ایک بحث گزری ہے جس کو ہم نے دلالت کی بحث کے عنوان سے مطالعہ کیا۔ دلالت کہتے ہیں کہ ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے، صحیح، ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے۔ مثلا دھواں دیکھ کے کیا پتہ لگتا ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے، بس دھواں کیا ہو جائے گا؟ دلالت کر رہا ہے، آگ ہو جائے گی مدلول۔ اس طرح دال مدلول کے ذریعے سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا دال مدلول ایک ہے عقلی، ایک ہے طبعی، طبع انسانی کا تقاضا ہے، صحیح، مختلف ہوتے ہیں نا طبع انسانی۔ مثلا بعض لوگ درد ہو تو آہ کرتے ہیں، بعض ہائی کرتے ہیں، بعض کوئی اور مختلف آوازیں ان کے طب کے مطابق معاشرے میں رائج ہیں۔ تیسری دلالت ہے دلالت لفظیہ۔ دلالت ہر دو مقام پہ، دلالت عقلیہ غیر عقلیہ، طبعیہ غیر طبعیہ، لفظیہ غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ کی پھر تین قسمیں پڑھی۔ دلالت لفظیہ کیا تھی؟ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی کے اوپر، لفظ کے ذریعے سے معنی تک پہنچتے ہیں، لفظ دال ہو جائے گا اور معنی مدلول کہلایا وہاں پر۔ ہم نے دلالت کی قسمیں پڑھی، اس عمل کا نام دلالت ہے، دال سے مدلول تک پہنچنا، اس عمل کا نام کیا ہے؟ دلالت۔ دلالت کی تین قسمیں پڑھی، ایک ہے دلالت مطابقیہ، دوسری ہے دلالت تضمنیہ، اور تیسری ہے دلالت التزامیہ۔ دلالت مطابقیہ کیا ہے؟ اگر لفظ کی دلالت اپنے تمام معنی کے اوپر ہو، پورے معنی کے اوپر، صحیح، تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقیہ۔ مطابق ہے یعنی لفظ اپنے معنی کے عین مطابق ہے اور معنی عین مطابق ہے اپنے لفظ کے، کوئی ایک دوسرے سے کمی بیشی نہیں ہوئی، واضح بات ہوئی۔ ایک دلالت ہے دلالت تضمنیہ۔ تضمنی اور التزامیہ فقط تب ہی ہو سکتی ہیں کہ جب دلالت مطابقیہ وجود رکھتی ہو، کیونکہ دلالت مطابقیہ وضعی ہے، وضعی ہے نا، لغت میں ایجاد لفظ اپنے پورے معنی کے لیے ہوا ہے یا نہیں؟ پورے معنی کے لیے لفظ ایجاد ہوا ہے نا۔ لفظ کی جب اپنے پورے معنی کے اوپر دلالت ہوتی ہے تو اب بعض اوقات متکلم لفظ بول کے بعض معنی مراد لیتا ہے، بعض حصہ نہیں مراد لیتا، صحیح۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ دوست آپ کو فون کرے کہ یار آپ کہاں پر ہو، آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں ہوں، اب آپ ہوتے کہاں پہ ہیں؟ جز گھر میں، گھر کے ایک جز میں ہوتے ہیں نا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں گھر پہ ہوں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھیں لفظ گھر بولا لیکن مراد کیا لی؟ کمرہ۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، باز گھر لیا نا، ایسا ہی ہے۔ بس لفظ پورا بولا لیکن لفظ گھر کی دلالت کس پہ کر رہے ہیں؟ گھر پہ۔ ہاں کم، مگر آپ کہتے ہیں میں مدرسے میں ہوں جبکہ کلاس میں ہیں آپ، مدرسہ کہہ کے مراد کیا لیا؟ کلاس مراد لی، صحیح۔ اور اسی طریقے سے اور بھی آپ مثالیں لا سکتے ہیں۔ تضمنی کیا ہوگی؟ لفظ بول کے بعض معنی مراد لیا جائے۔ دلالت التزامیہ کسے کہتے ہیں؟ دلالت التزامیہ کہتے ہیں لفظ بول کے، لفظ ایجاد ہوا اپنے معنی کے لیے لیکن آپ نے لفظ بول کے اس کا معنی نہیں لینا۔ معنی کی بعض لوازمات ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے ہی وہ معنی ذہن میں آتا ہے بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، بہت ساری۔ مثلا ادھر سے کوئی طالب علم چلا جائے، اس کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی یا نہیں؟ مثال کے طور پہ روٹی نہیں لاتا تھا، برتن نہیں دھوتا تھا، کھانا نہیں بناتا تھا بالفرض، یا مثبت چیزیں کہ ہمیشہ نماز کے لیے پہلے اٹھ جاتا تھا، نماز میں فی الفور شرکت کیا کرتا تھا، مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ ایسے کم ہی ملتے ہیں طلاب لیکن ہیں الحمدللہ۔ بہرحال بعض اس کے لوازمات معنی کے آتے ہیں یا نہیں؟ بعض معنی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہے معنی لیکن ساتھ اس کے کئی چیزیں لازمے کے طور پہ جڑی ہوئی ہیں، صحیح۔ لازمے متعدد قسم کے، انشاءاللہ ابھی یہ چوتھا مقدمہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، صحیح۔ ابھی لازمے پہ، لازمہ اصل معنی سے جدا ہے، واضح ہے یہ بات؟ لازمہ، لازم اور ملزوم میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، لازم الگ ہے، ملزوم الگ ہے، یعنی لفظ کا معنی الگ ہے اور معنی کے ساتھ جو چیزیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہیں، چپکی ہوئی ہیں، وہ چیزیں الگ ہیں، صحیح۔ آپ لفظ بول کے معنی نہیں مراد لیتے، لفظ بول کے لازمہ مراد لے رہے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامیہ۔ لفظ بول کے آپ نے کیا لیا؟ معنی مراد لیا، یعنی لازم معنی مراد لیا، جو معنی کا لازم ہے، جو جڑا ہوا ہے معنی سے، وہ آپ نے خود معنی نہیں مراد لیا بلکہ اس کا لازم مراد لیا۔ اس کے اوپر بڑی بحث ہے۔ اب اس میں سب سے مشکل ان تینوں دلالتوں میں کون سی قسم ہے؟ آپ کو کون سی لگی؟ کون سی؟ ان تینوں قسموں میں دلالت مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ، تین پڑھی نا ابھی ہم نے، ان میں مشکل کون سی لگی؟ مشکل الزامیہ زیادہ مشکل تھوڑی سی ہے، زیادہ ہاں بس التزامی، ہاں۔ بس جو مشکل لگے وہی علوم میں زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے، صحیح۔ اس لیے التزامیہ کو صحیح سمجھنا ہے۔ آپ نے کہا یار یہ مشکل ہے، چلو اسے چھوڑ دیتے ہیں، باقی دو زیادہ ہیں تو وہ استعمال ہوگی۔ دلالت مطابقیہ میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی، لفظ اپنے پورے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، جہاں مشکل ہے نا وہاں پہ ہی علوم میں استعمال بھی اس کا ہے۔ اس لیے اب اصل معنی ہوگا اور اس کے ساتھ لوازم بھی ہوں گے، اب علماء اس لوازم پہ بحث کرتے جائیں گے، تو آپ کو لوازم ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ہمارا تیسرا مقدمہ ہو گیا۔ اس کی کوئی مثال، کوئی اور مثال؟ اس کی مختلف مثالیں ہمارے ذہن میں بنتی ہیں یہ ہو کیونکہ سکتی ہے کہ آفتاب، اور اس کا آفتاب ہوگا تو روشنی بھی ہوگی۔ نہیں، یہ تو عقلی دلالت ہے، لفظی ہے ہی نہیں پہلی بات۔ اچھا۔ سورج کی اپنی کرنوں پہ دلالت لفظ تو نہیں ہے نا، وہ لفظ ہے جو منہ سے آپ بولیں اور اس کا کوئی معنی ہو۔ مثال اس طرح منطق میں یہ بحث تفصیلی طور پہ گزری ہے اور اس کی مثالیں ہمارے ہاں ادھر بہت ساری آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اس صورت میں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ابھی میں نے ختم کی ہے، تو وہ آپ پھر اسے کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ ذرا قرآن کے ہیں مثلا استخارہ کرنا ہے، یا یہ کلمات ہیں، ان کلمات کو، یہ صفحے کو آپ ادھر تک پہنچا دیں، اور آپ ڈائریکٹ الفاظ کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، تو آپ کو اعتراض کریں گے اس پہ؟ نہیں کریں گے نا، کیوں؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لی تو لفظ نماز کی دلالت رکوع سجود پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک لازمی جز جڑا ہے، وضو۔ وضو جدا عمل ہے یا نہیں؟ لیکن آپ سمجھیں گے نا کہ اس نے وضو بھی کیا ہوا ہے یا نہیں؟ وضو کیا ہوا ہے، یہ قرار دیں گے اسے۔ اب کل میں نماز استعمال کر کے آپ کے ذہن میں کہاں سے وضو کا تصور آیا؟
کیونکہ ہمیشہ نماز اور وضو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، تو لفظ نماز کے ذریعے سے آپ وضو تک پہنچ گئے۔ نماز کے ساتھ تیمم بھی جڑا ہوتا ہے۔ عموماً تیمم ہمیشہ جڑا ہوتا ہے۔ لازم ملزوم آپ ادھر مثال دیکھیں، لازم ملزوم کسے کہتے ہیں؟ یہ بحث بہرحال آپ منطق میں پڑھیں، آپ دروس ہیں اس میں جائیں اوپر تک، اس کے اوپر لمبی گفتگو، ابھی یہ ہمارا مورد نکل جائے گا کل کو، پھر یہ مقدمے میں دہراؤں۔ ابھی یہ 3 مقدمے ذہن نشین رکھیں۔ پہلا مقدمہ کیا ہوا؟ مشترک لفظی ہے، اس لیے آپ نے مفہوم کہہ کے اصطلاح اصولی مراد لینی ہے۔ دوسرا مقدمہ کیا ہوا؟ حکم شرعی اور اس کے متعلقات، انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث آگے بھی آئے گی۔ تیسرا مقدمہ ہو گیا کہ لفظ جب اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے تو دلالت کبھی مطابقی ہوتی ہے، کبھی تضمنی اور کبھی التزامی ہوتی ہے لفظ کی، یعنی لفظ بول کے آپ اس کے التزامی معنی جو لوازم معنی ہے، اصل معنی کو نہیں لے رہے بلکہ لوازم کے اوپر آپ دلالت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس چوتھا مقدمہ یہ آتا ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں کہ لازمے کی قسمیں ہیں۔ آپ نے مفاہیم کلیہ میں دیکھا کہ ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہے عارضی۔ پھر عارضی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، لازم میں اور کس میں؟ مفارق میں۔ ہاں، پھر لازم کو آپ نے تقسیم کیا لازم بالمعنی بین بالمعنی اخص اور لازم بین بالمعنی عام، اخص اور عام میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد آپ آگے مفارق میں کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، دائم، سریع اور پھر بطی اور سریع الزوال یا بطیء الزوال، اور تیسرا کیا تھا؟ تیسری اس کی قسم تھی نا ایک بتی کی 2 قسمیں ہیں، تیسرا دائمی ہوتا ہے۔ ایک ہے دائمی اور سریع الزوال، بطیء الزوال۔ آئے ادھر ہمارا لزوم سے کیا مراد ہے؟ وہ دلالت التزامیہ ہو۔ ہم نے لازم بین بالمعنی اخص کی یہ تعریف پڑھی تھی کہ اگر ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور لازم آ جائے، ایک کا تصور کریں اور دوسرے کا تصور کریں تو فوراً آپ حکم لگائیں کہ یہ پہلا دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا ہے۔ صحیح؟ مثال کے طور پہ آپ جب کہتے ہیں آگ، تو حرارت فوراً اس کا لازمے کے طور پہ آتا ہے یا نہیں؟ یا حرارت کہتے ہیں تو آگ فوراً لازمے کے طور پہ آتی ہے یا نہیں؟ بہرحال ابھی صرف اتنا سمجھیں کہ ایک کا تصور اور دوسرے کا، ان 2 کا طرفین کا تصور کریں تو فوراً ذہن حکم لگائے گا، ان دونوں میں آپس میں ملازمت اور تعلق پایا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لازم بین بالمعنی الاخص، کیونکہ صرف 2 کا تصور کافی ہے، لیکن لازم بین بالمعنی الاعم میں یہ نہیں ہوتا۔ ان میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دونوں طرفین کا تصور کریں، پھر اس کے اندر واسطے کا تصور کریں، پھر واسطے کے تصور کے ساتھ آگے ہمارے لیے بالفرض دلیل قائم کرنا پڑے۔ آگے انشاءاللہ یہ تقسیمات آئیں گی، ابھی صرف یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب ہم دلالت التزامیہ کہتے ہیں تو معنی کے ساتھ لزومی معنی بہت سارے بنتے ہیں۔ ہم نے ان معانی میں سے صرف وہ معنی اٹھانے ہیں کہ جو لازم بین بالمعنی اخص کی صورت میں سامنے آئے۔ جو لازم بین بالمعنی الاخص نہیں ہیں وہ ولی دلالت التزامیہ ہماری ادھر مراد بھی نہیں ہے۔ یہ 4 مقدمے آپ کے لیے حل ہوئے۔ میں دوبارہ یہ 4 مقدمے تیزی سے نام لے دوں۔ پہلا ہے کہ مفہوم اصولی کو دیگر مفاہیم سے جدا کرنا، اسے ہم نے مشترک لفظی قرار دیا۔ دوسرا ہمارے پاس پہلو آتا ہے کہ حکم شرعی واجب اور وجوب میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ واجب حکم شرعی ہے اور وجوب حکم شرعی ہے، اور واجب وہ ہے کہ جس سے اس کا تعلق جڑا ہے، وجوب حکم ہوگا، واجب عمل ہوگا۔ وجوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فعل ہے، واجب مکلف کا فعل ہے، مکلف سے اس کا تعلق جڑتا ہے۔ یہ 3 فروق ہیں، اس کو نوٹ بھی کیا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس مقدمہ یہ آیا کہ لفظ جب اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے تو لفظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر کبھی مطابقی ہوتی ہے، کبھی تضمنی ہوتی ہے اور کبھی التزامی ہوتی ہے۔ چوتھا ہمارے پاس آیا
دلالت التزامیہ ممکن ہے ایک معنی کی بہت ساری ہوں. ہمارا التزام سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے. واضح بات. آ جائیں اب ہم اصل بحث میں داخل ہوں. مفہوم کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے یہ 4 مقدمات حفظ کر لیے، اگر یہ حفظ نہیں ہے تو مفہوم کی کاملاً سمجھ نہیں آئے گی، مفہوم اصولی کی. یہ 4 مقدمات صحیح طرح سے یاد ہیں، حفظ ہیں، بہترین طریقے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. مفہوم کہتے ہیں جو منطوق کے مقابلے میں ہو. مفہوم کسے کہتے ہیں؟ مفہوم اصولی جو منطوق کے مقابلے میں ہو. منطوق کسے کہتے ہیں؟ منطوق ہے نطق سے، یعنی جب متکلم ایک جملہ بولتا ہے تو اس جملے کی دلالت جن معنی پر ہوتی ہے اور آپ نے اس کے الفاظ کے ذریعے سے ان معانی کو حاصل کیا، یعنی وہ لفظ معنی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یا نہیں، وہ لفظ سانچہ یا ڈھانچہ یا ایک قالب بن رہے ہیں جس میں معنی ہے یا نہیں. اگر آپ نے لفظ کو قالب بنا کے اس سے معنی لے لیا، لفظ کے سانچے سے معنی اٹھا لیا، لفظ کی دلالت جس معنی پہ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے معنی کو لے لیا، اسے کہتے ہیں منطوق. اسے کیا کہتے ہیں؟ منطوق. پس منطوق کی آپ یہ تعریف کر سکتے ہیں، لفظ بول کے جو لفظ کا معنی لیا جاتا ہے اس کو منطوق کہا جائے گا. یا یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں، لفظ کے ذریعے سے براہ راست آپ نے جو معنی سمجھا ہے اسے منطوق کہتے ہیں. یا جس طرح سے الموجز میں ایک اچھا نقطہ بیان کیا گیا ہے، علامت، کہ متکلم ایک دفعہ گفتگو کرتا ہے تو وہ الفاظ بولتا ہے اور ان الفاظ کے معنی ہیں، تو جن الفاظ کے معنی کو معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معنی متکلم نے بیان کیے ہیں، ان معنی کو کیا کہیں گے؟ منطوق. اسے کیا کہا جائے گا؟ منطوق کہا جائے گا. صحیح ہے؟ یعنی لفظ کے ذریعے سے آپ نے جو معنی لیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ اذا زالت الشمس فصلی، کیا اس کا ترجمہ بنتا ہے؟ جب زوال شمس یعنی ظہر ہو جائے. اردو میں لفظ ظہر چلتا ہے، وَإِلَّا اصطلاح کی ہے زوال شمس. زوال شمس ہو جائے تو نماز وجوباً ادا کرو. صحیح. یہ معنی ادھر آپ نے کیا معنی ہے؟ اگر زوال شمس ہو جائے تو نماز ظہر تمہارے اوپر واجب ہے. اسے کیا کہیں گے؟ منطوق. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لفظ بول کے یہ معنی مراد لیے ہیں. بس لفظ بول کے ہمیشہ جو معنی مراد لیتے ہیں اسے منطوق کہتے ہیں. اسے ہماری ادھر جو بحث چل رہی ہے، اگرچہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ادھر ہماری معنی سے بحث ہے. اس جگہ پہ مفاہیم کسے کہیں گے؟ معانی سے. منطوق کس کی صفت واقع ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ والی بحث اصولی کتب میں آئی ہے کہ آیا منطوق اور مفہوم دال کی صفت ہے یا مدلول کی صفت ہے، یا دونوں کی صفت ہے؟ دال کسے کہیں گے؟ لفظ کو. مدلول معنی کو. اب آپ منطوق اور مفہوم کہتے ہیں تو یہ کس کے اوصاف ہیں؟ دال کے ہیں، لفظ کے صفت ہے، معنی کی ہے یا دونوں کی ہے؟ تو یہاں پر مشہور یہ ہے کہ معنی کی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق کس سے ہے ادھر؟ ہاں. منطوق کون ہوگا؟ معنی منطوق ہے. منطوق کون ہے؟ مفہوم کون ہے؟ معنی مفہوم ہے. صحیح ہے جی. لفظ بول کے جو معنی مراد لیا جاتا ہے اس کو لفظ کے ذریعے سے جو معنی مراد لیا گیا ہے اسے کہتے ہیں منطوق، اس معنی کو. صحیح ہے. اور وہ مفہوم جس کو لفظ کے بغیر لیا جائے، لفظ کے بغیر، اسے کہتے ہیں مفہوم. ابھی مفہوم کی طرف آتے ہیں، پہلے آپ منطوق تو صحیح سمجھیں. منطوق سمجھ آئے گی تو مفہوم سمجھ آئے گا. منطوق دار ہے. جی. منطوق دار ہو گیا، مفہوم مدلول ہو گیا. ابھی میں نے جو 2-3 چیزیں بولی ہیں وہ کیا ہیں اس پہ غور کریں. منطوق دال ہو گیا، مفہوم مدلول کیسے ہو گیا؟ آپ توجہ کریں.
مثال سے سمجھے نا، کیونکہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادھر مثال دی ہے، اپنی طرف سے مثال میں نے بیان نہیں کیا آپ کی خدمت میں. اذا زالت الشمس فصلی، ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ جب جب زوال زوال آفتاب زوال الشمس ہو جائے تو نماز پڑھو. یہ آپ نے جو معنی لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ لفظ کے ذریعے سے. لفظ، اگر لفظ کے ذریعے سے آپ معنی لیں اسے کیا کہتے ہیں؟ منطوق. کس کو منطوق کہیں گے، لفظ کو یا معنی کو؟ معنی کو کہیں گے منطوق. جو معنی آپ نے لیا اس معنی کو منطوق کہتے ہیں نا. لفظ بول کے میری طرف دیکھیں، ادھر کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ وضاحت اس مرحلے میں نئی کتاب میں موجود ہے، اس لیے توجہ سے آپ میری طرف دیکھیں. لفظ بول کے اگر وہ معنی مراد لیا جائے جس کی لفظ جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، لفظ ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ لفظ بول کے معنی جس پہ وہ دلالت کر رہا ہے وہ مراد لیا جائے تو اس معنی کو کیا کہیں گے؟ پھر نیچے دیکھ رہے ہیں، پھر اس معنی کو کیا کہیں گے؟ ہاں، اس معنی کو، وہ معنی جو لفظ کے ذریعے سے لیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منطوق. ادھر ایک اور میں میرے سے سوال کرتا ہوں، پتہ لگ جائے گا، سمجھ آئیے. ہم نے جو 3 دلالتیں پڑھی ہیں ان 3 دلالتوں میں سے ادھر کون سی دلالت ہے؟ دلالت مطابقیہ، تضمنیہ، التزامیہ ہے نا. ادھر کون سی دلالت ہے؟ التزامی ہے. وہ کیسے؟ آپ نے لفظ بول کے اصل معنی مراد لیا تو دلالت التزامیہ میں اصل معنی مراد لیا جاتا ہے. تضمنیہ کیوں ہے؟ آپ نے لفظ بول کے بعض معنی مراد لیے، تمام معنی. تو اس لیے پہلے سوچ لینا، اب آہستہ آہستہ اسی طرح چلتے ہوئے پہلے التزامیہ کے وہ غلط ہو گیا جو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ 3 دلالتیں مقدمہ ہیں، مقدمہ صحیح طرح سے یاد ہوگا، آگے مشکل نہیں پیش آئے گی. پس منطوق میں ہمیشہ کون سی دلالت ہوتی ہے؟ مطابقی. جب بھی دلالت مطابقی وجود میں آئے اسے کیا کہیں گے؟ منطوق. واضح ہوگی بات؟ یہ کل انشاءاللہ تعالی مباحثے میں آپ اسے حل کریں. صحیح ہے. دلالت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. دلالت کہتے ہیں ایک کے تصور سے دوسرے کے تصور لازم ہے. لفظ کے تصور کرنے سے معنی کے تصور آ جاتا ہے. جب آ جاتا ہے تو اس کو دلالت کہتے ہیں. پھر دلالت کی تقسیم ہم نے کی، دلالت مطابقیہ ہے، تضمنیہ ہے اور التزامیہ ہے. اب واضح ہوئی بات نا. بس منطوق کو صحیح طرح سے سمجھنا موقوف ہے دلالت مطابقیہ کے اوپر. اب دلالت مطابقیہ ایک ایسی اصطلاح ہے، آپ کو جتنے اچھے طریقے سے یاد ہوگا منطوق کبھی بھی آپ کے ذہن سے غائب نہیں ہوگا کلمہ. آج مفہوم. مفہوم کہتے ہیں کہ لفظ کے ذریعے سے جو معنی نہ سمجھا جائے. صحیح. اچھا، ایک پہلی قبل اس کے کہ ہم مفہوم کی طرف آئیں، ایک اور سوال میں کرتا ہوں، کیونکہ جو میں سوالات کر رہا ہوں نا اصول فقہ کی کتابوں میں اسی طرح سے مختلف تعبیرات کے ساتھ یہ معنی بیان کیا گیا. بعض جگہوں پہ دلالت مطابقیہ واحد ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو تمام اصولیوں نے استعمال کی ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ دلالت مطابقیہ بہت آسان مسئلے کو کر دیتی ہے، لیکن اس کے لیے طالب علم ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. اگر طالب علم نہیں ہے تو وہ پھر ادھر ادھر کی وضاحتیں کرتے رہیں. یار لفظ ہوتا ہے اس کی معنی پہ دلالت ہوتی ہے، لفظ کے ذریعے معنی تک آپ پہنچے اور معنی مراد لیں، وہ معنی منطوق ہے. اس طرح کی پھر باتیں کرنے پڑتی ہیں. ایک سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم منطوق کہتے ہیں اس میں ایجابی طور پہ معنی لیتے ہیں یا سلبی طور پہ؟ سلبی کسے کہتے ہیں؟ نہیں مخالف نہیں، سلب نفی. یعنی اس میں نفی والی چیزیں ہیں، یعنی اردو ترجمے میں نہیں آتا ہے اور آسان ہے نہیں آتا نا. اب منطوق، جب ہم منطوق کہتے ہیں اس میں ایجابی طور پہ معنی لیتے ہیں یا سلبی طور پہ؟ بس منطوق ہمیشہ کیا ہوگا؟ ایجابی ہوگا.
یعنی ایجابی کیوں ہوگا؟ لفظ بول کے آپ نے اس میں معنی ڈائریکٹ مراد لے رہے ہیں، یہ اس میں ایجابی ہے. صحیح. آ جائیں اب مفہوم کے اوپر. مفہوم کہتے ہیں کہ لفظ کے ذریعے سے تو معنی نہیں سمجھا جا رہا، جو کیونکہ لفظ ایک برتن کی طرح ہے، اس میں ایک معنی پڑا تھا وہ تو آپ نے لے لیا. اب جب لے لیا تو لفظ اپنے برتن کے ساتھ چلا گیا. جیسے نیاز نہیں بانٹتے بعض اوقات برتن سمیت کھیر دے دیتے ہیں نا، یا برتن سمیت ہی آپ کو ادھر آش چلتی ہے، ایک بار میں صرف یہ ایک بار مصرف میں آپ نے دے دی. ساتھ میں اب پیچھے کچھ رہا ہی نہیں، لفظ اور معنی دونوں آپ لے گئے تو پیچھے کیا بچا ہے؟ واضح بات. جی تو آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا یار وہ برتن سمیت معنی لے گیا. صحیح؟ یعنی برتن نہیں ہے. اب یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ جو نہیں کے ساتھ آپ نے الگ سے معنی لیا، یہ متکلم نے بولا تھا؟ نہیں بولا تھا. اس کا مفہوم کہتے ہیں. مفہوم کیا ہوتا ہے؟ لفظ کے ذریعے سے معنی نہیں لیں گے. پھر نیچے اوپر دیکھتے رہیں، لفظ کے ذریعے سے معنی نہیں لیں گے. کس طرح سے معنی لیں گے؟ غیر لفظ سے معنی لیں گے. یعنی جو متکلم نے زبان سے ادا نہیں کیا وہ اس کے ذریعے، جو متکلم نے زبان سے ادا کیا ہے وہ تو منطوق کہلاتا ہے. اس لیے مفہوم ہمیشہ وہ ہوگا جو متکلم نے زبان سے نہیں ادا کیا، زبان سے ادا نہیں کیا. جس کو سمجھا گیا. ہاں اس سے بھی آگے، کیونکہ منطوق ہم نے کہا جس کو بولا گیا ہے، مفہوم کسے کہا؟ جس کو بولا گیا. کلام سے سمجھا گیا ہے. یہ شیخ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں بھی اسی طرح سے الموجز میں بیان کیا. منطوق کیا ہے؟ ما نطق به المتکلم، وہ جس کے ذریعے سے متکلم نے گفتگو کی. ما یفہم منہ، اور جس سے سمجھا گیا وہ ہے مفہوم. یعنی جو اس نطق سے، جو اس کلام سے سمجھا گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم. لہذا مفہوم کی براہ راست دلالت معنی کے اوپر لفظ کے ذریعے سے نہیں ہے. مفہوم اصول فقہ میں کسے کہیں گے؟ کہ جو متکلم نے لفظ بولا اور اس لفظ کی اپنے معنی پہ دلالت ہوئی، اس معنی سے بعض چیزیں سمجھی جا رہی ہیں. کیوں سمجھی جا رہی ہیں یہ ابھی ہم وجہ بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو پتہ لگ گیا نا لفظ کی براہ راست معنی پہ مفہوم جب ہم کہیں گے تو مفہوم وہ معنی ہوتا ہے کہ جس کو لفظ کے ذریعے سے معنی پہ دلالت کرتے ہوئے نہیں سمجھا گیا، بلکہ مفہوم وہ معنی ہے جس کو کلام سے اخذ کیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر لفظ کی دلالت نہیں ہوگی. کلام سے لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، لیکن لفظ کی اس کے اوپر دلالت نہیں ہو رہی. آپ نے ابھی تک دلالت کی تھی. اب یہ بات تھوڑی کلیئر ہوئی؟ کیونکہ کلیئر ہو تو میں پھر سوال جواب سے باقی مراحل آپ کے سامنے طے کروں. نہیں ہوئی کلیئر؟ یہ تھوڑا سا دروازہ کھولے، ٹھنڈی ہوا آئے تو کلیئر ہو جائے. لفظ بول کے اگر آپ معنی تک پہنچے اسے کیا کہیں گے؟ منطوق. اب لفظ کی دلالت معنی پر ہو گئی، ہونے کے بعد آپ معنی سے بعض چیزیں اور دیگر معنی سمجھ رہے ہیں. یہ دیگر معنی کیا کہلائیں گے؟ مفہوم سمجھیں. جیسے آپ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ اگر فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو آپ کو کہا جائے کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں ان کی مراد تو یہی تھی نا، ان کا مفہوم تو یہی تھا نا. کہتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ سے کہوں گا کہ اس نے جو لفظ بولا اس پہ غور کریں گے کہ لفظ بول کے وہ یہ کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں بے شک لفظ بول کے وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن دیکھیں اس کی مراد اور مفہوم یہ تھا. کہتے ہیں نا یہ جیسے ابھی آپ نے مثال دی تھی کہ یہ بگانے کا چکر ہوتا ہے، یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب بلانا کو فون کر لیں. ہاں بالفرض بلانا ہو تو فون کر لیں. ہوتا ہے نا آپ کو، آپ جاب لینے گئے تو آپ کے انہوں نے سی وی وغیرہ سب کچھ رکھ لیا، ابھی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فون کریں گے. اب آپ بھی بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا انٹرویو ہوا، سب کچھ خیر خیریت سے ہے. انہوں نے فون کا آپ کو کہا فون کریں گے، اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ ظاہری طور پہ منطوق کیا ہے اس کا کہ وہ انشاءاللہ یہ عمل انجام دیں گے فون کرنے کا. اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ نہیں ملے گی نوکری. کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا. انہوں نے ٹرخانے کے لیے آپ کو کہا.
اب یہ جو آپ ان کے کلام سے معنی سمجھے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے مفہوم۔ اب آئیں بحث کرتے ہیں آگے۔ دلالت کی جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی، مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ، ان 3 میں سے کون سی دلالت بنتی ہے مفہوم میں؟ سوچ کے جواب دینا ہے، تکا لگا بھی دیں تو قبول نہیں ہے، پتہ لگ جائے گا تکا ہی ہے، صحیح ہے؟ سوچ کے جواب دیں کہ ان تینوں میں سے کون سی دلالت بنتی ہے، کیونکہ جس نے اصولی نے لکھا اس نے بھی سوچا اسی طرح جیسے بھی آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں۔ آپ بتائیں۔ مطابقیہ، پہلے آپ الٹ چل شاید کہیں اور پہنچ جاؤ۔ پہلے انتظامیہ سے شروع اور مطابقیت سے شروع ہو گیا۔ جب مطابقیہ تھا اب انتظامیہ سے مطابقیت۔ جب پیچھے مطابقیہ تھا آپ التزامی سے چلے۔ ابھی انتظامی کیسے ہوا ہے؟ جو چیز لازم آ جاتی ہے۔ آپ بتائیں کیا ہے؟ یہ انتظامیہ ہوگا لیکن یہ سمجھیے انتظامیہ کا ٹریننگ ہو گئی۔ سب کیا ہو گیا ہے؟ کل امتحان ہے آپ اس سے، کل امتحان ہے اس کا، اس لیے نہیں آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن مفہوم دلالت کیا ہے تو انتظامیہ لیکن یہ مفہوم کہاں ہم نے کس کو ہے؟ جو غیر لفظ سے لے جاتا ہے۔ غیر لفظ سے کیا مراد ہے؟ غیر لفظ، اگر غیر لفظ ہو تو اس کا معنی ہوگا کوئی؟ لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے۔ جب لفظ نہیں ہے تو اس کا وہ والا معنی بھی نہیں ہے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ جو منطوق کے بغیر ابھی مثال، پہلے مثالوں پہ غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فون کریں گے، اس کی دلالت کس پہ ہے کہ وہ اس عمل کر فون کو کرنے کے عمل کو انجام دیں گے، اسے منطوق کہیں گے نا اس معنی کو۔ مفہوم کیا لیا؟ نہیں کہ ہوگا ہی۔ بس یہ جو آپ نے لفظ بول کے ہم فون کریں گے اور پیچھے کی اس کو ٹرخاؤ جواب نہیں دینی، اس معنی کے اوپر دلالت، لفظ اس کے لیے وضع ہوا تھا، نہیں ہوا تھا۔ تو پھر مطابقیہ کیسے ہو گئی؟ مطابقیہ کسے کہتے ہیں؟ پورا معنی سمجھنا۔ بڑی معنی بیان کریں۔ کون سے پورے معنی پہ؟ جو اس کا لغوی اور وضعی معنی ہے، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو فون کریں گے۔ ہم آپ کو فون کریں گے، یہ فون کرنا، فون کا لفظ جس معنی کے لیے ایجاد کیا گیا ہے اس لفظ کا اس معنی کے اوپر منطبق ہونا، اس کو کہتے ہیں مطابقی۔ اور اگر بعض معنی مراد لیں اسی کے وضعی معنی کے بعض معنی، اسے کہتے ہیں تضمنی۔ یہ خارج معنی ہے یا نہیں اس کے وضعی معنی سے؟ خارج معنی ہے نا، کہ اس کو جواب سے ہٹائیں گے، یہ خارج معنی ہے یا نہیں؟ تو بس لفظ بول کے جب اس کے خارجی معنی مراد لے رہے ہیں تو اسے دلالت التزامیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ دلالت التزامیہ کیسے؟ ہم پہنچے تو آپ کو بھول ہی گیا، کہتے کہ اسے دلالت التزامیہ اس کی صحیح طرح سے نہیں، جی ہاں جی انشاءاللہ۔ کیونکہ منطوق اور مفہوم در حقیقت صحیح طرح سے سمجھ آتا ہی مطابقی اور التزامیہ کی وجہ سے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں، یہ مثال کہ اذا زالت الشمس فصلی، اس میں منطوق کیا ہے؟ معنی منطوق کیا ہے؟ نماز کا وجوب ہونا۔ کہ اگر زوال شمس ہو جائے تو نماز پڑھو، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر نہ ہو جائے تو نہ پڑھو۔ اگر زوال شمس نہ ہو تو نماز تم پر واجب نہیں ہے۔ یہ الفاظ کی دلالت براہ راست اس کے اوپر ہے یا یہ کلام کے نتیجے میں سمجھا جا رہا ہے؟ کلام کے نتیجے سے۔ ہاں نتیجے میں سمجھا جا رہا ہے۔ میں اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کل آپ پاسپورٹ لے آئے تو اقامہ مل جائے گا، اسے مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ پاسپورٹ نہیں لے نہیں لے کے گئے، پاسپورٹ نہیں ملے۔ پاسپورٹ نہیں لے کے گئے تو اقامہ نہیں ملے گا، یعنی یہ سمجھیں گے۔ یہ مفہوم ہے۔ اگلے دن آپ چھٹی کریں، ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی وہ کر لیں، میں نہیں لے کے جاتا۔ وہ آگے کہے گا کہ مفہوم سے استدلال کرے گا کہ تم کل نہیں لے کے آئے، تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کل نہیں لاؤ گے تو نہیں ملے گا، یہ تو نہیں کہیں گے نا اسے۔
ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ المہدی میں جائیں، وہ کہیں گے اگر کل آپ کارڈ سلامت لے آئے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک ہفتے کے بعد جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ لے کارڈ سلامت، وہ کہیں گے ہم نے تو کہا تھا اگر کل لے آئے، تو آپ کہیں گے آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر کل نہ لائے تو نہیں ہوگا، یہ کہیں گے اسے؟ نہیں کہیں گے، اسے مفہوم کہتے ہیں، یہ جو منفی ہے۔ ادھر ایک اور سوال ابھارتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اسی کو یہی مطابقت انتظامیہ ہے، یہ کہتے ہیں مفہوم، لیکن سوال کہ مفہوم میں جو آپ معنی مراد لے رہے ہیں، یہ معنی کس وجہ سے مراد لے لیتے ہیں؟ سبب کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ لازم ہاں، اصل معنی کے ساتھ اس معنی کا لازمہ ہے، جڑے ہوئے ہیں اصل معنی اور یہ والا معنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ کیوں جڑا ہوا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ لیکن کوئی ہم سے کہے گا کہ لازمے تو بہت سارے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے ایسا قوی لازمہ بس مفہوم کہلائے گا، بقیہ مفہوم نہیں کہلائیں گے۔ ایسا قوی لازمہ مفہوم کہلائے گا کہ آپ اصل معنی کا تصور کریں اور اس التزامی معنی کا تصور کریں، آپ کا ذہن فوراً حکم لگا دے کہ ہاں ان دونوں کے اندر تعلق موجود ہے، دلیل کی ضرورت نہ ہو پیچھے، اتنا قوی رشتہ ہو، صحیح ہے۔ وَإِلَّا ایک معنی کے ساتھ جو خارجی معنی کا تعلق ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک کا قوی ہے اور ایک کا قوی نہیں ہے۔ جس کا قوی نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ممکن ہے دلیل کی ضرورت پڑے، لیکن ادھر کون سے لازمہ مراد ہے؟ جو قوی ہے، کہ ایک فقط و فقط اصل معنی اور یہ جو خارجی معنی ہے، ان دونوں کا تصور کرنے سے آپ فوراً کہہ دیں یہ دونوں آپس میں ملازمہ ہے، جہاں اصل معنی ہوگا وہاں پہ یہ بھی موجود جو اصل ہوگا۔ معنی کے زیادہ قریب ہوگا، نہیں اصل قریب شریف کے لفظ نہیں استعمال مطلب کرنے، کہ بہت ہی قریب ہے، یعنی کہ جو جیسے ہی وہ معنی نہیں لفظ بولتے ہیں ذہن میں وہ تصور آتا ہے۔ سنیں میری عرض سنیں، جو کتابوں میں کلمات آتے ہیں نا اصطلاحی دنیا میں، وہ بہت سوچ سمجھ کے ایجاد کیے جاتے ہیں، آپ نے انہیں خود سے بدلنا نہیں ہے، یہ بدل شہید صدر جیسے ہی بن دے سکتے ہیں، یہ جو پورا عبور حاصل کر لے۔ اس لیے طالب علمی کی حد تک ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ توجہ کریں ادھر، طالب علمی کی حد تک ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کتاب میں اصطلاحی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ ادھر ہے لازمہ، اصل معنی ہے اور ایک اصل معنی سے خارج معنی، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس گہرے تعلق کو ملازمہ کہتے ہیں، کہ جہاں جہاں پر وہ معنی موجود ہے وہاں پہ یہ اس کا لازمہ معنی بھی موجود ہے۔ جہاں پر اس طرح کے معنی ہوں، ان خارجی معنی کے اوپر اگر لفظ کی دلالت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم۔ آخری سوال، مفہوم اس میں ایجابی پہلو ہوتا ہے یا سلبی پہلو ہوتا ہے؟ ہمیشہ سلبی ہوگا، ہمیشہ، ہاں وہ مفہوم جو ہے سلبی رکھے گا۔ آگے مفہوم موافقت اور مخالفت میں تقسیم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے بعد میں دیکھیں گے۔ مطابقت کون سی ہے؟ یعنی سلبی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کے ذریعے سے نہیں سمجھا گیا، جی وہ ٹھیک ہے۔ سلبی سے ادھر یہ مراد نہیں ہے کہ نفی ہے منفی ہے، ادھر سلبی سے کیا مراد ہے؟ لفظ کے ذریعے سے جو معنی نہیں لفظ سمجھا کو گیا، سلب کر لیا گیا۔ ہاں لفظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس کے معنی سے آپ نے بعض چیزیں سمجھی ہیں۔ واضح بات، وہ مطابقت اس میں کون سی ہے؟ التزامی ہو؟ التزام، مطابقت نہیں، دلالت، دلالت۔ دلالت ادھر توجہ کریں آپ، مطابقت ہے، دلالت ہے ادھر، اور دلالت کے ذریعے سے آپ سمجھ رہے ہیں، دلالت التزامی ہے۔ جی ادھر دلالت التزامیہ پائی جاتی ہے۔ مفہوم کے بعد چند ہمارے پاس اصول فقہ میں مفاہیم آتے ہیں، سب کلام کے اوپر بحث نہیں ہوتی، ان میں اہم ترین مفہوم مفہوم شرط ہے، جسے ادات شرط کے ذیل میں شہید صدر نے بیان کیے، اسے انشاءاللہ تعالی کل ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد